بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، انکار نہ کرے گواہ لوگ بھی جب بھی ان کو بلایا جائے۔ گواہی کا وقت آ گیا اور گواہوں کو بلایا گیا، فوراً آئے۔ سب کو، کاتب کو بھی تنبیہ کی کہ لکھو، گواہوں کو بھی تنبیہ کی کہ خبردار کہ آپ نہ آئیں۔ ولا تسأموا ان تكتبوا، سستی نہ کرنا لکھنے سے، صغیراً او کبیراً، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، الی اجلہ، جب ایک وقت تک کے لیے ہے، ضرور لکھو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بہت انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ واقوم للشہادہ، اور درست رکھے گی گواہی کو۔ وادنا، بہت قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ آپس میں شک ہی نہیں کرو گے، لڑو ہی نہیں۔ دونوں کو معلوم ہے گواہ موجود، تحریر موجود، دستاویز موجود، کیسے اختلاف ہوگا؟ الا ان تکون تجارۃ حاضرہ، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر، نقد، معاملہ نقد کا ہے، تدیرونہا، جس کو تم پلٹاتے ہو بینکم، آپس میں، یہ لو اور یہ دو، اس طرح معاملہ ہے تو طویل تحریر، بڑے دستاویز کی ضرورت نہیں ہے، ایک مجلس کی رسید بنا دے۔ میں نے بتایا کہ معاملہ ادھار کا ہو، فقہا کہتے ہیں تحریر، کتابت، شہادت واجب ہے، اور معاملہ نقد کا ہو تو استحباب ہے۔ اس دور کے اندر مفتی استحباب کا نہیں، وجوب کا فتویٰ ہے، کیونکہ اب نقد میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اس دن ہم نے منڈی میں جا کے بھینس خریدی، سب کے سامنے 36,000 کی بات ہوئی ایک بھینس کی۔ جب ہم نے کہا چلو گاڑی میں ڈالو تو اس نے کہا نہیں 38 کی ہے۔ ابھی بات میں نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 38، میں نے کہا بس چھوڑ دو، رکھ لو۔ نہیں 36 کی ہے۔ ویسے زبان پھسل گئی۔ دیکھو اب جیسے ہی معاملہ ختم ہوتا ہے تو موجود لوگوں کو کھڑا کر کے ایک آدمی اس میں لکھنا شروع کر دے کہ بھئی فلاں نے فلاں سے یہ معاملہ کیا، فلاں فلاں کی موجودگی میں فلاں مقام پر یہ چیز خریدی گئی، اتنے پیسے مقرر ہوئے، نقد ادا کر لیے گئے، سب پابند ہو جائیں گے اس کے۔ اور اگر ہے تجارت حاضر، نقد کی، جس کو تم پھراتے ہو باہم، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ نہ لکھو، کیونکہ استحباب ہے۔ واشہدوا، گواہ ضرور مقرر کرو۔ دیکھو لکھنا معاف کر دیا، گواہی اب بھی ضروری ہے۔ فقہا لکھتے ہیں ہر مال کے واقعہ پر شاہدین ضروری ہے، ہر واقعہ مال پر۔ واشہدوا، گواہ پھر بھی مقرر کرو، کتابت نہ صحیح، اذا تبایعتم، جب بھی لین دین کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ تکلیف دی جائے کاتب کو غلط لکھوانے کی اور نہ گواہ کو۔ وان تفعلوا، اگر تم نے یہ کام کر لیا کہ ناحق لکھوایا یا ناحق مٹوایا، فإنه فسوق بكم، بس بے شک یہ بڑا گناہ ہے تمہاری طرف سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ويعلمكم اللہ، اللہ تمہیں سمجھاتے ہیں، واللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وإن كنتم على سفر، اور اگر ہو تم سفر پر، ولم تجدوا کاتبا، اور نہ پایا تم نے لکھنے والا، سفر میں کبھی کبھی ایسے مواقع نہیں ہوتے، فرحان مقبوضہ، پس گروی رکھوا دو قبض کرا کر۔ بھئی اس وقت میں آپ سے 500 روپے لیتا ہوں، اپنی یہ سامان آپ کے پاس رکھتا ہوں، شہر پہنچ کر کے میں 500 روپے دے دوں گا، سامان واپس لے جاؤں گا۔ اس وقت کاتب کاغذ لکھنے کا انتظام موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت میں گروی کی حیثیت صرف اعتماد کی ہے، صرف اعتماد کی، اس لیے مرہون سے فائدہ لینا ناجائز و حرام ہے۔ جو قوم مکانات، زمینیں گروی رکھواتے ہیں، ایک دانے، ایک فصل کا ایک بونجا وہ لینے کا حقدار نہیں ہے، ورنہ زندگی مریں گے۔ ہاں جتنی مشقت زمین پر ہوئی وہ خرچہ، اگر کوئی اور مزارع اس کا بنتا تو آدھا لیتا، وہ آپ علیحدہ کر کے بقیہ پیسے اصل مالک رب الارض کو واپس کرنے پڑے۔ ایک زمانہ تھا کہ پختونوں کے ہاں
جو اس طرح گرویاں کرتے کہ لوگوں کی زمینیں لے کے کھاتے اور لوگوں کے گھر لے کر کے پھر اس کو کرائے پر اپنے نام پہ چڑھاتے، تو مسجد میں سب سے ان کو نکالا جاتا کہ نکل جاؤ، آپ سود خور ناجائز کھا رہا ہے۔ اب سود خوروں کی اتنی اکثریت ہو گئی کہ پوچھو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مولوی صاحب کو نکالے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہم ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، پایا تک نہیں لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، بس گروی رکھو قبض کرا کر، گروی رکھو قبض کرا کر۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر اعتماد کر لیا بعض نے تمہارے بعض پر، اعتماد کیا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس ادا کر لے وہ شخص کہ امانت رکھی گئی ہے اس کے پاس، امانت اس کی، جس نے سامان رکھوایا گھر پہنچ کر واپس کرے کہ یہ آپ نے میرے پیسے دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی چھپانا نہیں، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بے شک اس کا دل گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ شہادت کا تعلق قلب سے ہے، ایمان کہتا ہے کہ گواہی صحیح دو۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والے ہیں۔ سورت کا خلاصہ اور دعوی سورت چوتھی مرتبہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے۔ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس اللہ پر ایمان لاؤ، یؤمنون بالغیب، جب ہر چیز آسمان و زمین کی اللہ کی ہے اس کی نماز پڑھو اور اس کے نام پر خرچ کر لو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب ہر چیز آسمان و زمین کی اللہ کی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور کتابوں پر ایمان لاؤ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوا، یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، حساب کر دے گا تمہارے ساتھ اللہ۔ فی قلوبہم مرض، فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، کیونکہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ فیغفر لمن یشاء، پس وہ معاف فرما دیں گے جن کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہاں فرمائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہاں فرمائے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو ایمان لاؤ، اے لوگو عبادت کرو صرف اپنے رب کی۔ یہاں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، ایمان لے آئے پیغمبر اس وحی پر جو اتاری جاتی ہے ان کو رب کے ہاں سے، والمؤمنون، اور مسلمان بھی ایمان لائے۔ جیسے وہاں دعوے میں عموم تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں، اس طرح یہاں بھی تذکار کے اندر عموم ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے ہیں اللہ، کل آمن باللہ، سب مسلمان ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، سب پر ایمان۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انکار نہیں کرتے خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کا۔ تفریق کے معنی نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ تفریق ہے۔ باقی تفضیل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، اور کہنے لگے ہم نے سن لی اور مان لی، اللہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ نطلب غفرانک، نسألک غفرانک،
ربنا اے پروردگار وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف باز گشت ہے۔